صلاۃ التسبیح کیا ہے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تینوں چیزوں کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ صلاۃ التسبیح ایک خاص قسم کی نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑے اہتمام سے بتلائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا، اے چچا جان، کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کیجیے، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کیجیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے ایک ماہ میں ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کیجیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے دو طریقے روایات کے اندر منقول ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حسب معمول جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی مقررہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات کو دہرائیں گے، پھر پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 دفعہ انہی کلمات کو پڑھیں گے، پھر ہم جب سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھیں گے تو اس وقت بھی 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ جب دوسری دفعہ ہم سجدے میں جائیں گے تب بھی ہم انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب ہم دوسرے سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ جلسہ استراحت کریں گے، بیٹھیں گے اور اس میں 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ اس طرح 75 دفعہ یہ تسبیح ایک رکعت میں ہوگی، اور 4 رکعت میں اس کے 300 عدد یعنی 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں نیت باندھ لیں گے اور سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ انہی کلمات کو پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ باقی جو ترتیب ہے پڑھنے کی اسی ترتیب پر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہ ہو کر جو بیٹھ رہے تھے، اب یہاں پر ہم بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ ہماری تسبیح 25 دفعہ قیام کی حالت میں ہی ہو گئی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ روایات میں دونوں طریقے منقول ہیں اور دونوں طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ جزاک اللہ خیرا۔